الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس تمام کائنات کو اکیلا تنہا پیدا کیا ہے اور اس کائنات میں مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا کیا اور ہمیں انسانوں کو مخلوقوں میں سب سے افضل مخلوق اشرف المخلوق بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا اور ہمیں یوں ہی لاچار بے بس تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کا نزول کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی آخری رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، صدر مجلس اور ناظم صاحب اور دیگر علماء کرام، آج ہم یہاں پر اس اجتماع کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس اجتماع کو جو ہم کر رہے ہیں، اس اجتماع عام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اور وہ بھی خیر کے ساتھ. آمین. ہم آپ کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت اور ہم، یعنی قرآن مجید کی فضیلت اور ہمارا جو حال آج کا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو قرآن مجید کی فضیلت سمجھائیں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بے شک ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، فرق کرنے کے اس میں نشانیاں ہیں حق اور باطل کے درمیان. اور اللہ رب العالمین نیز فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وہی لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو تاخرات ہوتی ہے، جن میں ہم تلاش کرتے ہیں، مساجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس میں جو 5 راتوں میں ہم تلاش کرتے ہیں، وہی لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حدیث بخاری میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ اس قدر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور لوگوں میں آپ سب سے زیادہ خیر کے کام میں لگے رہتے. اور جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ سے ملاقات کرتے تو آپ ہر رات جبرائیل کو ایک پارہ سناتے، یعنی ہر رمضان المبارک میں آپ ایک قرآن مکمل کرتے. اور اس طرح جیسا جبرائیل کو آپ ملتے تو ہوا سے بھی زیادہ تیز خیر کے کام میں آپ لگے رہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل جو رمضان المبارک آیا تھا، اس میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن کریم کو تلاوت کی تھی. تو آئے اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی شان کے بارے میں اور فضیلت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہم سمجھیں گے اس کی فضیلت اور ہم اس سے استفادہ اٹھائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا اللہ رب کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین انه لقرآن انه لفی ذکر للاولین. یقیناً ہم نے اس قرآن کو رب العالمین کا نازل کردہ قرآن ہے اور یہ ہم نے روح الامین کے ساتھ آپ کے دل پر اتارا ہے.
نزل به روح الامین، روح الامین سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے. اور یہ کتاب، یہ قرآن مجید ایک دم فصیح اور عربی میں نازل ہوا ہے، یعنی پیور عربی میں نازل ہوا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. اسے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل کیا. اور کہیں یوں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اس کتاب کو اپنے بندے پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اسے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور کہیں اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. ہم قسم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستارے کے ٹوٹ کے گرنے کی جگہ. مفسرین اکرام نے اس کے دو معنی لیے ہیں. جب ستارہ ڈوبنے کو آتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے ڈوبنے کی جگہ کی اللہ قسم کھاتا ہے. اور دوسرے مفسرین نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے جیسے ہم سنتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے تو اس جگہ کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے. اور فرمان خود ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اگر اللہ رب العالمین یہ آیت نازل نہیں کرتا تو ہم شک و شبہ میں ہو جاتے یا پھر ہم اس میں نہیں پڑھتے کہ اللہ رب العالمین گرنے کی جگہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے. پھر آگے رب العالمین ہی کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. انہو لقرآن کریم، اور یہ قرآن کریم بلند کتاب ہے، بزرگی والی کتاب ہے. فی کتاب مبین، فی کتاب مکنون، اور یہ ہم نے اسے لوح محفوظ میں رکھا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر طہارت والے، پاک رہنے والے ہی اسے چھو سکتے ہیں. اس سے مراد کفار جو مشرکین ہیں وہ اس کتاب کو نہیں چھو سکتے کیونکہ ان کفار نجس ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ کفار نجس ہوتے ہیں. اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں، وہی لوگ چھوتے ہیں اس قرآن کو جو پاک اور صاف رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بے مثال کتاب ہونے کے بارے میں بھی کہا یہ ایسی کتاب ہے اس میں اس جیسی کوئی مثل کی کتاب ہی نہیں ہے. تورات، انجیل، زبور یہ اس سے مثل بھی نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے ان سے بھی افضل کتاب ہے اور اس میں نہ تو زبر ہٹا ہے، نہ زیر ہٹا ہے، نہ پیش ہٹا ہے. جو حرف نازل ہوا وہی آج یہ قرآن جیسا کا ویسے ہی ہے. دنیا میں کتنے کتاب ایک دوسرے کی مشابہت میں ہے لیکن یہ قرآن ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں. نبی اللہ رب العالمین سورہ اسراء میں کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر تم سب انسان اور جن مل کر بھی اس جیسی قرآن لانا چاہو تو بھی نہیں لاتے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں شک ہے یہ جو ہم نے نازل کیا اس میں تمہیں شک ہے ہمارے بندے پر ہم نے نازل کیا سو اگر تمہیں شک ہو تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. اللہ رب العالمین یہاں پر قرآن لانے کو نہیں کہہ رہا ہے، تم اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم مدد لے لو جس کی تم چاہو، جس کی تم مدد لے سکتے ہو اس کی مدد لے لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ اس کتاب اللہ کی کتاب ہونے میں تمہیں شک ہو اور تمہیں اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اور اگر تم سچے ہو، اگر تم نہیں لا سکے. آگے اللہ رب العالمین 24 سورہ بقرہ کے آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. ایندھن سے مراد وہی چیز ہے دنیا میں ہم آگ بھڑکانے کے لیے اس میں تیل ڈالتے ہیں یا پھر کاغذ وغیرہ ڈال کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم میں ہم انسانوں کو اور پتھروں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. مفسرین اکرام کہتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ وہ پتھر اڑا دے اس سے جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور وہی کفار ہے جو ان کی پوجتے ہو، اور وہی لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہی لوگ سے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوچئے، یہاں پر غور کریے، یہ کتاب پہلے ہی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پڑھنے والوں کے لیے، ہدایت والوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، قرآن مجید لوگوں کو جنت کا راستہ دکھلاتا ہے، جہنم کے راستے سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اسراء میں فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن مجید وہ راستہ دکھلاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور اس سے اس بات کی خوشخبری دے دیجئے ان کو کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یہ سیدھا راستہ دکھلاتا ہے قرآن مجید، اور ان لوگوں کے لیے جو اس میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں شک نہ ہو اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہو، ان کے لیے یہ جنت کا راستہ دکھلاتا ہے، سیدھے جنت میں جاتا ہے، وہ راستہ دکھلاتا ہے قرآن مجید۔ اہل حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قصے کہانی اہل حدیث کی زبان سے نہیں نکلتا۔ اہل حدیث آپ کو دعوت دے کے یہی بلاتا ہے، قرآن کریم کی دعوت دیتا ہے، حدیث رسول کی دعوت پر آپ کو بلاتا ہے اہل حدیث، نہ کہ آپ کے جیسے قصے کہانی پر۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اہل حدیث کے منہ سے کہ کسی دربار کو لے جا رہا ہو، کسی خبر کے پاس لے جا رہا ہو، آپ کو تو وہ قرآن اور حدیث کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن میں کیا ہدایات اللہ نے بتائی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے۔ قرآن مجید اور کتاب اللہ میں جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی وہی ہم اہل حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے تھام لینا، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی چیز کی دعوت تو ہم دیتے ہیں، پھر ہم پر کیوں ہم سے سازشیں کرتے ہو ہم پر، اور ہمارے خلاف کیوں تم اپنے جگہوں پر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہو؟ قرآن مجید کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے، اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ کتاب اللہ کا حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو اگر جو بھی بدلنا چاہا، آج ہمارے پاس تو عبرت ہے ہمارے لیے، ہم دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں وہ کس قدر قرآن مجید کو بدلنے کے لیے چلا تھا، 26 آیتیں نکالنے کے لیے چلا تھا، لیکن ہوا کیا؟ آج سلطنت بھی انہیں کی ہے، حکومت بھی انہیں کا ہے، اور اسی کو انہوں نے اس پر چارج لگایا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے قرآن مجید سے، ان واقعات سے۔ آج ہماری حکومت بھی نہیں ہے، آج اقتدار پر ہم بھی نہیں ہیں، انہی کی اقتدار ہے، وہی حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی ان پر چارج لگ گیا ہے۔ قرآن مجید کو بدلنے کا نتیجہ یہ ہے، چاہے اقتدار پر کوئی بھی رہو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں حفاظت کیا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت محافظ ہوں۔ وہ زمانے میں تھے مسلمان ہو کر، معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صحابہ اکرام سلف صالحین کا آپ معمول دیکھیے، وہ قرآن مجید کے پر پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تو قیصر و کسریٰ آباد کر لیے اس کی وہاں پر سلطنت کی، اور آج دیکھ لیجئے ہمارے کو قرآن موجود ہے، ہم نہ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو بادشاہت تھی وہ بھی چلے گئی ہے۔ یہ ہے اللہ کی ٹھوکر ہمارے لیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تھا لیکن ہمارے اسلاف جو تھے وہ قرآن پر عمل نہیں کیے، اللہ نے ان سے وہ اقتدار بھی چھین لیا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی ہر بحث پر سمجھنا چاہیے۔ کچھ نام نہاد مولویوں سے سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو کس تفسیر کی، کس ترجمان کی ہم سنیں، تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو آپ پڑھتا چلے جائے، آپ سمجھنے کی کوشش
کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. کیا اللہ کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا پھر یہ نام نہاد مولویوں کی بات اہمیت رکھتی ہے؟ اللہ نے تو کہا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں کتنے دن میں قرآن پڑھوں؟ آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 40 دن میں قرآن پڑھو. کہتے ہیں میں اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ 30 دن میں مکمل کرو. اور کہتے ہیں کہ میں اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو 7 دن کہا. پھر انہوں نے کہا کہ اور زیادہ، تو کہا کہ 3 دن. لیکن جو شخص 3 دن میں قرآن کریم کو پڑھتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھا، وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا. جب جبریل علیہ السلام آتے قرآن وحی لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے. اللہ رب العالمین کہتے لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ کریے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. وَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی اتباع کریں. آج ہم بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اپنی آوازوں کو نرم کر دینا چاہیے. مسجد میں ہو یا پھر گھر میں ہو یا پھر کہیں پر اگر قرآن کی آواز آ جائے تو اپنی آواز کو پست کر دینا چاہیے، اپنی آواز کو نرم کر دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کو سننا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک وقت بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. کہتے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤ؟ کہتے کہ مجھے تم قرآن سننے میں اچھا لگتا ہے. جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے چلے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگتے، پھر بولتے ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اس قدر سنتے تھے کہ آپ اس کی مٹھاس لیتے تھے، آپ کا دل نرم ہو جاتا تھا. اور آج ہم دیکھ لیجیے، اپنا محاسبہ کریے. قرآن کی آواز آتی بھی ہے یا پھر ہم موبائل چلاتے ہیں، اگر قرآن آ جاتا ہے قرآن کی تلاوت اسکپ کر دیتے، ہم نہیں دیکھتے، اسکپ کر کے چلے جاتے ہیں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل استاد اور شاگرد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو امام احمد بن حنبل آ گئے اور پھر ان کے بعد اور شاگرد آ گئے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں آیا، پھر اور شاگرد آئے، آپ قرآن ہی پڑھتے جا رہے. تو کہتے ہیں کہ تمہیں فقہ نے مصروف کر دیا ہے، تمہیں فقہ کی کتابوں نے مصروف کر دیا ہے. میں تو قرآن کریم پڑھتا ہوں تو مجھے مٹھاس ملتی ہے، نرم ملتا ہے. کبھی کبھار میں بیٹھ جاتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ فجر کی اذان کب ہو چکی ہے، پھر بھی مجھے قرآن رکھنے کو دل نہیں چاہتا. امام شافعی عشاء کی نماز کے بعد سے جو قرآن کی تلاوت کرتے، فجر بھی ہو جاتا معلوم نہیں ہوتا، اور جب اذان ہوتی تو دل نہیں چاہتا کہ قرآن رکھو. یہ تھے ہمارے اسلاف، قرآن کو پڑھتے تو مٹھاس کے ساتھ پڑھتے. یہ ہمارے اسلاف. اور ہم بھی جاگتے ہیں 2 بجے تک، 3 بجے تک، لیکن ہم کس میں جاگتے ہیں؟ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں، اگر یہی موبائل آپ دیکھتے دیکھتے اگر آپ کی روح قبض ہو گئی تو قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اسی حال میں اٹھائے گا جس حال میں آپ تھے. اگرچہ ریلز آپ کچھ بھی دیکھتے رہو، وہی حال میں اللہ رب العالمین اٹھائے گا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ریموٹ ہاتھ میں رکھتے ہوئے سو جاتے، صبح دیکھے تو ہاتھ میں ریموٹ رہتا ہے کہ نہیں رات میں بہت اچھا شو آتا ہے، وہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے. اگر اسی حال میں تمہاری موت ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسی حال میں اٹھائے گا، تو کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو تم؟ قرآن کی تاثیر سمجھنے کے لیے کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں سمجھ نہیں آتا. اگر ہم اسے بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے تو ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا کہ وقت کب نکل گیا. اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے. یہ شفا کیسا شفا ہے؟ حسد کی بیماریوں سے بھی شفا ہے، دولت سے بھی شفا ہے، اور جن ہم مریض ہو جائیں اس کے لیے بھی شفا ہے. آج کئی لوگ بولتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ مل کر بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں کی دوائی نہیں فرق پڑی، آیورویدک کی دوا فرق نہیں پڑی، ہمارے لیے آ کر آپ پڑھ دیجئے. 2 جگہ جانے کے بعد تیسری جگہ آتا ہے مولوی اور حافظ کے بعد آ کر اس سے پڑھانا چاہتا ہے. خود کیوں نہیں پڑھتے قرآن مجید؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن مجید جو تمہارے پاس آ گیا، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، یہ ہمارے پاس موجود ہے. سورہ اخلاص اور سورہ ناس پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بیمار ہو، اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ
وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور جب آپ کے آخری ایام تھے تو میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھ پر تھوکتی تھی تو آپ اپنے ہاتھ سے پھیر لیتے تھے، آپ چہرے پر پھیرنے کو برکت سمجھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، نبیوں کے لیے رہتے۔ اور آج ہم فون کرتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہمارے گھر میں یہ ہے، ہم بیمار ہیں، آ کر آپ پڑھیے۔ کیوں خود نہیں پڑھتے قرآن مجید کو؟ کیوں خود ہدایت نہیں لیتے اس سے؟ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیے۔ ہمارے پاس 24 گھنٹہ دن میں 8 گھنٹے آپ ہٹا دیجیے آرام کے، 16 گھنٹے میں ہمارے پاس کیا آدھا گھنٹہ 15 منٹ نہیں ہے کہ مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر مجھے قرآن پڑھنا سکھائیے، مجھے عربی پڑھنا سکھائیے؟ کہ ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہے؟ دن میں 16 گھنٹے میں ہم آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا ان شبابہ فیما ابلا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا؟ ناچ گانے میں، فلموں دیکھنے میں، موبائل استعمال کرنے میں، یا پھر دعوت و تبلیغ کے کام میں استعمال کیا؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر اتنی ہے کہ اس کی تاثیر کے لیے ایک واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کا سنیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کر چلے گئے، ایک صحابی رسول ملتے ہیں بیچ میں، کہتے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ تم بنو ہاشم اور بنو قریش سے کیسے بچ سکو گے؟ تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ جواب میں، لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، تم بھی بے دین ہو گئے۔ انہوں کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اپنے گھر پر دیکھو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی بے دین ہو گئے ہیں، تمہارے دین پر نہیں۔ سنتے ہی غصہ آ گیا عمر رضی اللہ عنہ کو، فوراً اپنے گھر پر گئے۔ جیسے ان کے گھوڑ کی آواز سنے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر پہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، وہ چھپ گئے جا کر پردے کے پیچھے، اور یہ فوراً پہنچے اپنے بہنوئی کے اوپر کود پڑے اور انہیں اتنا مارا، اور بہن جب ان کے پاس آئی تو بہن پر کو بھی اتنا لافہ مارا ہے کہ ان کا چہرے پر پورے نشان اتر گئے۔ اور پھر بعد میں وہ اپنی بہن کے چہرے پر دیکھ کے اتنا شرم ہو گئے، اتنا شرمندگی سے نیچے منڈی کر لیا، اور کہتے ہیں کہ لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی بہن، ان کی بہن کہتی ہے کہ عمر ابھی تم ناپاک ہو، پہلے جاؤ اور غسل کرو، اس کے بعد یہ لو۔ اور پھر جب وہ ورق لیتے ہیں جو پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ بے حد بہترین سکون مل رہا ہے، مجھے لے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں جا کر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا بھی دل کھل جائے گا، اور اللہ رب العالمین اگر ہمارا دل اگر تھوڑا کھل گیا تو اللہ رب العالمین ہمیں کھول دے گا ہمارا دل پورا، ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہیں گے۔ اس کو پڑھ کر تو دیکھیے، اس پر عمل کر کے تو دیکھیے۔ اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے خسارہ ہے، اور یہ قرآن ظالموں کے لیے خسارہ بھی ہے، مومنوں کے لیے باعث ہدایت اور رحمت، اور ظالموں کے لیے یہ خسارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے بارے میں، من قرأ حرف من کتاب اللہ، من قرأ کتاب اللہ فهو به حسنات عشر امثالها، الا قول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک حرف پر نیکی 10 نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم آپ کہیں گے تو 30 نیکی آپ کو ملے گی۔ الف لام میم کہنے پر آپ کو 30 نیکی ملے گی، اور یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لصاحبه۔ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی قیامت کے دن۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے تو سورہ ملک قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے لڑے گی کہ اسے جنت میں داخل کر، اور یہاں تک کہ لڑے گی کہ اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور آج ہم کتنا دور ہیں، اور آج ہم خود دور ہیں، اور ہمارے اولاد کو بھی ہم دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بچہ رویا کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، کیا وہ تو اسلامی کارٹون لگا کر دے۔
آپ تو اسلامی کارٹون لگا کر آپ کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں بچہ کیا دیکھتا ہے آپ کو معلوم چلتا ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو اسے پسند آتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، شیطان انسان کے رگوں میں جیسا خون دوڑتا ہے ویسا دوڑتا ہے، وہ بچے کو بھٹکا دیتا ہے۔ وہ آج کل تو یوٹیوب میں ایک اور اپلیکیشن شارٹس کا اور ریلز کا جو آ گیا، اگر وہاں کلک ہوگا تو بچہ وہی دیکھتا جاتا ہے اور وہی سنتا جاتا ہے، اس کو وہی پسند آتا ہے۔ ہم نے بچے کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا ایک آگ دے رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم خود قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور حافظ قرآن کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، یقول لصاحبہ الحافظ القرآن اقرأ ورتل اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلۃ عند آخرۃ تقرأها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا، آہستہ دھیرے دھیرے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا ویسے تو یہاں پر بھی پڑھ، آہستہ پڑھتے جا، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن جس سے روشن ہو جائے گا۔ یہ اگر تاج آپ پہننا چاہ رہے تو اپنے اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں اور اس کو عالم بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفر کرام بررہ۔ حافظ قرآن قیامت کے دن کرام بررہ دو فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ایسے نور کے منبر پر اسے بٹھایا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ رہیں گے دو فرشتے۔ یہ اگر مقام آپ اپنے بچوں کو دینا چاہ رہے اور خود آپ کے والدین کو بھی دینا چاہ رہے تو آپ بھی قرآن کا حفظ کریے، آپ بھی حافظ قرآن بن سکتے ہیں، بڑی عمر میں بھی آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے، اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سے انہیں حافظ قرآن بنائے، اور آج سب سے بہترین تفسیر انہی کی تفسیر موجود ہے، حافظ القرآن ابو ہریرہ، اور یہاں پر قرآن کے حافظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ قرآن کی تاثیر اور قرآن کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے، دو لوگوں پر حسد کر سکتے ہیں، دو لوگوں پر حسد جائز ہے، اور یہ وہ حسد نہیں کہ آپ کسی کے پاس نعمت دیکھ لیں اور اسے چھین کر آپ کے پاس آ جائے وہ نعمت، یہ حسد نہیں، بلکہ رشک جسے کہا جاتا ہے اردو میں، یہ حسد جائز ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ القرآن وهو يقوم باللیل والنہار۔ ایسا شخص جو قرآن کا حافظ ہو، اللہ نے اسے قرآن کا حافظ بنایا ہو اور وہ دن اور رات اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، ایسے شخص پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ آتاہ اللہ ورجل آتاہ اللہ مالا وهو ينفق باللیل والنہار، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ نے مال اور دولت دی ہے اور وہ دن اور رات میں اپنے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ دو لوگوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے دو لوگ ہیں جن پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں، تاکہ یہ بچے آپ کے لیے کل قیامت میں تاج پہننے کا آپ کو موقع دے سکیں۔ تاج آپ کو پہننا ہے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ وہ شخص سے بہتر اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کون سا شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، جو ہم نے خطبہ مسنونہ میں ہم نے آپ سے جو دو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سیکھے اور لوگوں میں سکھائے۔ اور اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین دو شخص کو ایک شخص کو اونچا رکھتا ہے اور ایک شخص کو نیچا کر دیتا ہے۔ جو اونچا جس شخص کو رکھتا ہے وہ قرآن کو بلند رکھنے والا ہے، جو قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہم یہاں پر بیان کیے ہیں وہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرما اور یہاں پر موجود آپ سب کو اس پر پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور گمراہ مولویوں سے ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں ہماری حفاظت کرے اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا سورہ فاتحہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے یہ سورہ اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا شیخ فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کا جو بیان دو بیان آپ نے سنا ہوگا ایک بیان جب انہوں نے پہلا بیان تھا کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو دل میں سوراخ تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا آپریشن کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جاتا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر آتا تھا ڈیلی جاتا سورہ فاتحہ پڑھ کر آتا اور جب آپریشن کا وقت آیا ڈاکٹر نے دیکھا تو وہ سوراخ ہی نہیں اللہ اکبر یہ ہے نیت سورہ فاتحہ کے اوپر شیخ محترم کی کیا نیت تھی وہ یہ نیت سے پڑھتے تھے کہ اللہ میری بیٹی کو شفا عطا کر دے اور ابھی حال کا 6 مہینے گزرے ہوں گے کہ ان کی بیٹی اور بیٹے کا ایکسیڈنٹ ریاض میں ہو گیا تھا وہ جاتے تھے اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ آپریشن کی نوبت تھی اور وہ ڈیلی جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے آتے سورہ فاتحہ دل میں یقین تھا کہ اللہ رب العالمین شفا دے گا اللہ رب العالمین شفا دے گا شیخ محترم نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے آتے تھے اللہ رب العالمین نے ایسا شفا دیا آپریشن کی نوبت ہی نہیں ہے ہمیں ان واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے یہ ایسے واقعات ہیں کہ ہمارے دل کو جب قرآن کریم کا پڑھا جاتا ہے نا دل لرز جاتا ہے قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے اور اس پر سمجھنے کی کوشش کرتے تو دل لرز جاتا ہے یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر اتارنا چاہا لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بے شک اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریز ہو جاتا ہم نادان تھے ہم اسے قرآن کو اٹھا لیا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب کو ہم پڑھے اس پر عمل کرے اور یہ جو ریزہ ریز جو پہاڑ ہو جاتا تھا اس کی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کہا کہ لعلکم تتفکرون تاکہ تم اس پر غور و فکر کرے یہ قرآن کریم ہے اسے خود پڑھیے اپنی اولاد کو اسے پڑھنے کی توفیق دیجیے اور اپنی صبح قرآن کریم کی تلاوت سے کریے دنیا کی جتنے پریشانیاں رہیں گے یہ قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے یہ قرآن کریم اور اگر آپ کے گھر سے شیطان کو اگر آپ کے گھر میں اجازت دینا چاہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں شیطان حاضر ہو تو پھر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں مت کریں اللہ کے نبی کی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتا فإن الشیطان ينفر من البيت لا تقرأ سورة البقرہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی شیطان اس گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے آج ہمارے پاس پریشانیوں پہ پریشانی وجہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقرأو کہا تسمعو نہیں کہا یعنی سننے کا نہیں کہا سوال آتا ہے کیا سورہ بقرہ کی سیڑھی لگا دے سکتے کیا نہیں لگا سکتے اللہ کے نبی کی حدیث سے تقرأو سننے کو نہیں کہا پڑھنے کو کہا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوگی شیطان اس گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہمیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کو پڑھیں سمجھ کر پڑھیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ قرآن مجید کو اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اس قرآن کی باعث شفاعت ہمارے لیے یہ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے ہمارے لیے یہ شفاعت کرے یہ قرآن مجید ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے اور ہمیں اس قرآن سے جنت الفردوس میں داخلہ ہو سکتا ہے اللہ کے پاس یہ شفاعت کرے گا اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ان کی بیماریوں کو دور کر دے اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کو ان سے دور کر دیجئے اور جو میرے بھائی بہن سود میں ملوث ہے اللہ رب العالمین انہیں سود سے بچا لے ہمیں بھی بچا لے اور جو اس میں سود میں ملوث ہے ہمیں اس کے قریب آنے نہ دے اور جو ملوث ہے انہیں اس سود سے نجات دے دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح أحوال المسلمين في
فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكرناٹکا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته